اس وقت بخارا کے ایک اللہ والے آتے تھے، ان سے مصنوعی پڑھی تھی عجیب، بڑی بات ہے. دیوبندی آئے تھے اس میں مصنوعی شریف پڑھی. مصنوعی پڑھنا، اور پھر اتنا بڑا شیخ بخارا سے نقشبندی کے بزرگ آتے تھے بڑے، وہ پڑھاتے تھے ہر چھٹیوں میں. بات سب کی فارسی بہت اعلیٰ تھی، اس لیے ان کو بیٹھنے نہیں جاتے، ورنہ عالموں کے علاوہ کسی بیٹھنے دیتے، لیکن ان کی فارسی بہت اچھی تھی. تو علماء جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے یار ہمیں فارسی اچھی، تو تکرار ہمیں کرایا کرتے، ان کو تکرار کے لیے بیٹھتے تھے. تو ان سے ایسی ایسی چیزیں سمجھی تھی والد صاحب نے کہ حیرت ہوتی. بلکہ ایک دفعہ اس پر حق باہو کی اس ذکر کے اوپر بات کیا لے کہ میں حیران ہو گیا. یعنی مقامی ہمارے جو بزرگ تھے ان کے بارے میں برا جانتے تھے، ہمیں کبھی اتنا تو ان کو تو علمی مباحث زیادہ رہتی تھی. کہتے یا ہو جو نا ان سے من کو یا ہو اللہ ہو، یا ہو یا من ہو اللہ ہو. تو کہتے اس پر مولوی لوگ اعتراض کرتا ہے یا جو ہے حرف منادہ ہو ضمیر پر کیسے داخل ہو گیا، جبکہ ضمیر پر تو حرف منادہ داخل نہیں ہوتا. تو یہ دیکھو یہ بزرگ اتنی بڑی خطا، ان کو عربی کا پتہ نہیں تھا، اعتراض کرتے ہیں، جانتا نہیں ہے. یہ ہو جو ہے یہ ہویت کا مخفف ہے. ہویت کا معنی شخص، اور اللہ پر شخص کا اطلاق درست ہے، بخاری میں بھی آتا ہے ایو شخص اغیر من اللہ، کون سا شخص اللہ سے زیادہ غیرت مند ہے. تو ہو یہ ہویت کا مخفف ہے. تو یہ بزرگوں کے ہاں مختصار یا ہو کہتے ہیں، یا ہویت، اے ذات، اے ذات. میں تو حیران ہو گیا. میں نے کہا حق باہو جو ہے وہ بھی قبر خوش ہو رہے ہیں، انہیں بھی دیکھو اتنے بیٹھا ایک بزرگ چینی ہو جناب توجہ کر رہے ہیں، انہوں نے کلام یا ہو یا من ہو، کہ من بھی داخل نہیں ہوتا، یا بھی داخل نہیں ہوتا، کیسے کہ یا ہویت. پھر بعد میں نے ایک یوسف نبہانی ایک قاضی گزرے ہیں مصر کے، ان کی کتاب میرے پاس مطالعہ کی، انہوں نے بتایا کہ ہو جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں شمار کیا. قل ہو اللہ، تو ہو ضمیر نہیں ہے، ہو ایک اسم ہے، انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا ہو اسم ہے، تو وہ ہو ہویت کا مخفف ہے. ہویت کہتے ہیں کس چیز کی شخصیت کو کہتے ہیں. تو ایسی عجیب عجیب باتیں، لیکن بس ہم نے بھی صحیح استفادہ نہیں کیا، ہم بھی بچے ہی تھے، اور جنہوں نے کیا ہوگا